شب اربعین ہے۔ سلام ہو ان سروں پر جنہیں ایک مدت تک برہنہ رکھا گیا۔ سلام ہو اس بی بی پر جو کبھی اپنے بچوں پر نہیں روئی، اس لیے کہ اگر زینب روئیں تو رباب کے لیے کون سہارا بنے گا، اگر زینب روئیں تو ام لیلہ کے لیے کون سہارا بنے گا۔ بچوں کے سر برابر سے گزر جاتے تھے اور میری بیوی برداشت کر جاتی تھی۔ اس سینے میں ماں کا کلیجہ تھا۔ جب پہنچی ہیں نا مدینے اور اپنے گھر گئی ہیں، اون و محمد کی چیزوں پر نظر پڑی ہے، خالی مسندیں بچھی ہوئی دیکھی ہیں تو میری بیوی بلند آواز سے گریہ کرنے لگی۔ حضرت عبداللہ کے سوال پر جواب دیا، عبداللہ تمہارے بچوں نے سلام بھیجا ہے۔ عزادارو، شام سے رہائی کے کئی اسباب تاریخ نے لکھے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ امام سجاد در زندان پر زنجیروں میں جکڑے بیٹھے ہیں۔ جنگل سے ایک شکاری ہرن کا شکار کر کے گزر رہا ہے۔ ہرن نے مڑ کر امام کو سلام کیا۔ امام نے شکاری کو آواز دے کر کہا، بھائی اسے چھوڑ دے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، یہ دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ یہ مجھ سے فریاد کر رہی ہے کہ میرے بچوں کو بھوک کا وقت ہے۔ رونے آئے ہیں عزادارو؟ یہ گفتگو تو امام سجاد کر رہے ہیں، زندان میں رباب جیسی ماں بھی تو ہے جس کا علی اصغر بھوکا مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ یہ شکاری کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ ہاتھوں میں تو زنجیر ہے، پیروں میں تو بیڑیاں ہیں، آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہرن بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ امام نے کہا، ہم پر اعتماد کر لو، اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو، یہ واپس آئے گی، ہم ضمانت لیتے ہیں۔ اس نے آزمانے کے لیے ہرن کی رسی چھوڑ دی۔ یہ جانور جنگل میں چلا گیا، کچھ دیر کے بعد لوٹا، پہلے امام کے پیروں کا بوسہ لیا اور گردن جھکا کر شکاری کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ امام نے فرمایا، اسے رسی ڈال دو اور اسے لے جاؤ، ہم نے نہیں کہا تھا یہ واپس آئے گی؟ بیٹھ گیا پیروں میں، آپ کون ہیں؟ امام نے فرمایا، میں زین العابدین ہوں، علی ابن الحسین ہوں، حجت خدا ہوں، امام وقت ہوں۔ عزادارو، اس نے جا جا کر پیغام پہنچائے کہ شام کے زندان میں کسے اسیر کیا ہوا ہے۔ شام کے دیہاتوں سے بغاوتوں کے اظہار ہونے لگے۔ ایک تو سبب یہ لکھا ہوا ہے اور دوسرا سبب یزید کا خواب ہے۔ اور عزادارو، وہ کیفیت کیسی تھی کہ جب زندان سے سکینہ کے رونے کی آواز آ رہی تھے، اجرکم اللہ، کبھی زندان کے اس کونے میں بیوی جاتی ہے، بھیا زین العابدین ابھی میرے بابا یہاں تھے۔ کبھی زندان کے اس کونے میں جا کے کہتی ہیں، پھوپھی اماں زینب ابھی بابا آئے تھے، مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ تمہیں لینے آیا ہوں۔ اے پھوپھی زینب، مجھے بابا لینے آئے تھے، کہاں چلے گئے؟ بچے کے رونے کی آواز، جناب سکینہ کے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ ادھر دربار کے اندر اس کے خواب میں اور استراحت میں خلل پڑتا ہے۔ سر حسین بھیج دیا، تشت لا کے رکھا گیا، رات کی تاریکی ہے، رومال ہٹایا، پوچھا، بھیا زین العابدین یہ کس کا سر ہے؟ امام نے فرمایا، سکینہ یہ ہمارے بابا حسین کا سر ہے۔ غور سے دیکھ کر ہاتھوں پر اٹھا لیا، پیشانی کا بوسہ لیا۔ اب بچی بابا سے باتیں کر رہی ہے، بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کے پیشانی پہ تیر کس نے مارا ہے؟ بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ بابا یہ آپ کے چہرے پہ خون کیسا ہے؟ پھر کہتی ہے، بابا مجھ سے بھی پوچھئے، میرے گوشوارے اتار لیے گئے، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرا دامن جلا دیا گیا۔ یہ کہہ کر جناب سکینہ امام حسین کے لبوں پر لب رکھ دیتی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد آواز بند ہو جاتی ہے، اجرکم اللہ،
امام سجاد قریب گئے، نبض پر ہاتھ رکھا، آواز دی پھوپھی اما زینب انا للہ و انا الیہ راجعون، اجرکم اللہ، 2 منزلیں اور لیں گے عزاداروں۔ یزید نے امام سجاد سے کہا میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، فتح النصرت کا عنوان دیکھیے۔ امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھوں گا۔ پلٹ کر آئے، پھوپھی اما یزید ہمیں رہائی کی خبر دے رہا ہے۔ میری بیوی نے فرمایا میں نہیں رہا ہونا چاہتی، میرے 3 مطالبات ہیں۔ سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا سامان، ہمارا اسباب، ہمارے تبرکات واپس کیا جائیں، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے، اجرکم اللہ، دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ایک گھر دیا جائے جہاں ہم ماتم کریں، جہاں میں اپنے بھائی حسین کا ماتم اور عزاداری کروں۔ محترم سننے والوں، اپنے گھر میں چاہے 2 مہینے 8 دن میں ایک مجلس کریں، مگر گھر میں مجلس ضرور کیا کریں، اس لیے کہ گھر جس میں حسین کا ماتم ہو زینب کی تمنا ہے۔ اجرکم اللہ، جناب زینب وہ گھر پسند کرتی ہیں جہاں عزاداری ہوتی ہو۔ میری بیوی نے اجرکم اللہ فرمایا مجھے گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کی عزاداری کروں، اور تیسرا مطالبہ یہ ہے ہمارے ساتھ کوئی ایک شخص کیا جائے جو ہمیں مدینے تک پہنچا کے آئے، جو رستوں سے آشنا ہو۔ یزید نے کہا زین العابدین 2 مطالبات پورے کروں گا، گھر لے لیجئے، ماتم کیجئے، عزاداری کیجئے، اور بشیر ابن جزلم کو آپ کے ہمراہ کروں گا جو مدینے پہنچا کے آئے گا، مگر تبرکات اور اسباب کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، میں یہ سامان کیسے لوٹاؤں گا؟ آپ مجھے رقم بتائیے، میں رقم دینے کو تیار ہوں۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے۔ امام نے فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کر سکے جو میری دادی زہرا نے میرے بابا کے لیے سیا تھا؟ تیرے پاس وہ قیمت کہاں ہے جو اس چادر کی ادا کر سکے جو زینب کے سر سے اتاری گئی تھی؟ اجرکم اللہ۔ جناب زینب کبریٰ نے 3 مطالبات رکھے، ایک گھر دیا گیا، میری بیوی نے 10 دن اس گھر میں ماتم کیا ہے، پرسہ لیا ہے، عزاداری ہوتی رہی ہے، تبرکات میں سے کچھ چیزیں واپس آئی ہیں، سر آئے ہیں شہداء کے۔ اس کے بعد جب قافلہ تیار ہونے لگا، بس 2 جملے 2 منزلیں ہو رہے ہیں مصائب کے باب میں، جب قافلہ تیار ہونے لگا تو جناب سید سجاد نے جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں محملیں آ چکی ہیں۔ بی بی نے ان محملوں کو آ کر دیکھا تو سرخ رنگ کے کپڑے محملوں پر لگے ہوئے تھے، رنگ برنگے کپڑوں سے محملیں بنی ہوئی تھی۔ جناب زینب نے فرمایا سید سجاد میں ان محملوں میں نہیں بیٹھوں گی، اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی اعضاء اولاد زہرا، اے زین العابدین کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ، ان محملوں پر کالے کپڑے لگواؤ تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں جائیں لوگ سمجھ لیں کہ اولاد زہرا کے عزادار جا رہے ہیں۔ ان جلوسوں کا فلسفہ سمجھ لیا جناب زینب نے کیوں کالے کپڑے لگوائے؟ فرمایا اجعلوها سودا، انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں جائیں لوگ سمجھ جائیں کہ اولاد زہرا کے عزادار جا رہے ہیں۔ محملیں تبدیل کروائی گئیں۔ جناب زینب سے آ کر کہا پھوپھی اماں بیٹھانا شروع کیجئے، سب کو سوار کروائیے۔ کچھ دیر کے بعد امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا سب بیٹھ چکے؟ میری بیوی نے فرمایا بھابھی رباب دکھائی نہیں دے رہی، عزاداروں 2 منزلیں اور لے لیجئے، بھابھی رباب دکھائی نہیں دے رہی۔ جناب سید سجاد نے فرمایا مجھے معلوم ہے میری ماں رباب کہاں ہے۔ یہ کہہ کر جناب سید سجاد آگے بڑھے، بی بی زینب پیچھے چل رہی ہے، خرابہ شام میں قدم رکھا، زندان شام میں قدم رکھا، رونے آئے ہیں، مجلس خواتین بھی سن رہی ہے، مائیں بھی آواز سن رہی ہے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لپٹائے ہو، ایسے جناب رباب نے قمر سکینہ کو گلے سے لگایا ہوا ہے۔ آواز دی بھابھی رباب اٹھیے، قافلہ تیار ہے۔ آواز دی اے زینب میرا مدینے میں کون رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے۔ عزاداروں جملہ محسوس کریں گے کتنا مشکل تھا زینب کبریٰ کے لیے جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا۔ آگ کی لپیٹیں بی بی کو روک دیتی تھی، راوی کہتا ہے زینب آگے بڑھتی تھی، آگ کی لپیٹیں روک دیتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھا، پشت پر کچھ اٹھا کر لائی ہے۔ جب قریب جا کر دیکھا تو زین العابدین امام تھے جنہیں جناب زینب جلتے ہوئے خیمے سے لے کر آئیں۔ کتنا مشکل تھا جناب زینب کے لیے جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو باہر لانا، اس سے کہیں زیادہ مشکل تھا امام سجاد کے لیے قبر سکینہ سے رباب کو اٹھانا۔ میری بیوی کو لے کر آتے تھے، بیوی پھر پلٹ جاتی تھی، بیوی پھر پلٹ جاتی تھی۔ میری سکینہ کے لیے اسے مدینہ بہت یاد آتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لائے جناب رباب کو محمل میں بٹھایا،
قافلہ چلنے لگا. جب شام کے راستے سے گزرتے ہوئے چاراہے پر پہنچا, شام کی دیہات کی عورتوں نے آواز دی, الوداع یا زینب, الوداع یا زینب. میری بیوی نے محمل کا پردہ ہٹایا. آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو شام گئے زیارت کرنے. اللہ آپ سب کو جناب سکینہ کی زیارت کی قبر نصیب ہو, قبر کی زیارت نصیب ہو. آپ جب اب جائیں زیارت کرنے تو جناب سکینہ کی جالی سے قبر سکینہ کی زیارت ضرور کیجیے گا. جناب سکینہ کی قبر پر کھلونے پڑے ہوتے ہیں, جناب سکینہ کی قبر پر گڑیاں پڑی ہوتی ہیں. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں آتی ہیں اور کھلونے ڈال کے کہتی ہے تمہاری دادی تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا. میری بیوی نے محمل کا پردہ ہٹایا. اے شام کی عورتوں ہم پر ایک احسان کرو گی؟ کہا بیوی حکم کریں گی. بیوی سکینہ کی قبر کا اشارہ کیا, ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا. آج بھی سکینہ اور زینب کی قبر شام میں فتح کا اعلان کر رہی ہے. واہ حسینہ واہ. اللہ